نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر جو تعارف ہم نے کروانا تھا دوستوں کے بار بار اصرار پر، اس میں سے یہ تیسرا حصہ ہے۔ میں تھوڑی اس لیے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، دوستوں نے کہا جی مختصر 10-15 منٹ کے آپ ریکارڈنگ کروا دیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو۔ مزید تفصیلات تو بعد میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تیسرا جو میں نے عرض کیا تھا وہ ہے، اس سے قبل مختصر تعارف پہلے نمبر پر کرایا، پھر آپ کی تعلیمات کا مختصر ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر میں نے عرض کیا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو استعمال کر کے جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے قوالی کے نام پر، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی۔ محفل سما کیا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے جو منسوب غلط من گھڑت کہانیاں ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ شریعت اس کو تسلیم، جو چیز بھی خلاف شرع ہوگی اس کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے اس کو پروموٹ کیا۔ جس طرح مثلا ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا، کہنے لگے جی وہ سنا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو خود اعلیٰ موسیقی بجاتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ یہ سب کہانی ہے، سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سچائی اس میں کوئی بھی نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس سما سے شغف رکھتے تھے، وہ سما یہ نہیں، بلکہ وہ سما اس لیے شروع ہوا تھا، یہ ہمارے بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی اس پر لکھا ہے اور دیگر بزرگوں نے بھی لکھا ہے، وہ مزامیر سے خالی ہوا کرتا تھا، وہ ڈھول ڈھمکوں سے خالی ہوا کرتا تھا، وہ اس طرح کا سما نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 2 قسم کی مجالس سما منعقد فرماتے تھے۔ ایک خاص یاران طریقت، یعنی جو خاص روحانی مقام پر ہوتے تھے ان کے لیے، اور دوسری عوام کے لیے۔ دوسری قسم کی جو مجالس سما تھی جو عوام کے لیے تھی، اس میں تبلیغ دین کا کام لیا جاتا تھا۔ مخصوص مجالس میں ہر کس و ناقص، یعنی ہر کوئی شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ مخصوص مجالس میں عجیب ایک کیفیت ہوا کرتی تھی، روحانی کیفیت ہوا کرتی تھی، اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف اس طرف توجہ کرنی ہے کہ سما کس طریقے سے جائز ہے، اس کی شرائط کیا ہے، وہ بھی ہم سلسلہ، چونکہ میں خود چشتی ہوں الحمدللہ، اور سلسلہ چشتیہ میں ہی بھی مجھے خلافت عطا ہے، سلسلہ قادریہ رضویہ بریلی شریف میں سے بھی مجھے خلافت عطا ہے، اور دیگر سلاسل کے اندر بھی الحمدللہ خلافت عطا ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں بزرگان دین کے، چونکہ میں خود شروع سے ہی چشتی سلسلے سے تعلق ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ، محبوب خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس سما کے بارے میں جو وہ بھی شریک ہوا کرتے تھے، اور جو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات ذہن رکھیں کہ یہ تھوڑا سا مختلف فی مسئلہ ہے، جہاں مختلف فی مسئلہ ہو تو وہاں شدت اختیار نہیں کرتے ہیں، لیکن شریعت کی روشنی میں جو چیز غلط ہے اسے غلط کہیں، مگر اس میں شدت نہیں اختیار کی جا سکتی۔ مثلا ایک طبقے کا کہنا یہ ہے کہ ہر قسم کا سما حرام ہے، اس کو حرام کرا دیتے ہیں، جبکہ دوسرے طبقے کا خیال یہ ہے کہ بعض شرائط کے ساتھ سما کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ اسے تبلیغ اسلام کا مفید ذریعہ مانا جاتا ہے، سمجھتے ہیں۔ چونکہ بزرگان چشت کے اشغال میں سے جہاں دیگر ذکر و اذکار وظائف ہیں، تو وہ سما بھی اس کے اندر، اس کی بھی خاص اہمیت رہی محفل سما کی۔ اور سما کے اوپر یاد رکھیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کشف المحجوب کے اندر، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر۔ اگر ہم ان کو پڑھیں تو بڑی تفصیل ان میں شرائط، ساری تفصیل سمجھ آتی ہے، لیکن یہ ہم چند شرائط خواجگان چشت کی کتب سے عرض کر دوں گا تاکہ ان کے نام پر جھوٹ پھیلانے والوں کو کچھ حیا آنی چاہیے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، ہم جو موجودہ دور ہے ان بزرگوں نے، یعنی ہمارے اکابرین نے، ان بزرگوں نے چشتیہ نے، بزرگان چشتیہ علیہم الرحمہ نے جو آداب محفل سما کے مقرر کیے تھے،
مجلسیں جو کثرت سے منعقد ہوتی تھیں، عام طور پر لوگ آج کے دور میں جو ہے نا بڑی کثرت سے یہ محفلیں تو کر رہے ہیں، ہاں، لیکن یاد رکھیں ان آداب کو جو انہوں نے مقرر کیے تھے انہیں برقرار رکھ کر قوالی سننا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ یہ آگے میں شرائط عرض کرتا ہوں نا، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ جو ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے ہیں نا جی، وہ فلانا سما کرتا تھا، فلانا قوالی سنو، اسے کوئی ایسی ویسی بات کرنے کا موقع نہ ملے، میں حوالہ بھی ساتھ دے دیتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ آج کل جو محفل ہو رہی ہیں سما قوالی کے نام کے اوپر، قوال جو گانے والا ہے وہ بھی مچھ ڈنڈا، کئی کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ چرس پی کر بیٹھتے ہیں، کچھ شراب کے گھونٹ پی کر بیٹھتے ہیں، باشرہ نہیں ہوتے ہیں، باوضو ہو کر نہیں بیٹھتے ہیں، پان بھی کھایا جا رہا ہے، قوالی بھی پڑھی جا رہی ہے، پان بھی سگریٹ بھی پی جا رہی ہے، قوالی بھی گائی جا رہی ہے۔ یہ کون سی قوالی ہے بھائی؟ یہ کون سا بزرگان دین کی بتایا ہوا طریقہ ہے؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ محفل سما جو ہوتی ہے اس کا ایک عام آدمی کے لیے اس سما کا سننا جو شرائط ہیں وہ بڑا مشکل ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو اس کو امر معال لکھا ہے۔ ذرا سنیں، سب سے بڑے مؤید جو جن کو ان کو سامنے لاتے ہیں لوگ، حضرت سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت خواجہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کا ذکر کرنا یا میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے کہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ اعظم تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سما سنتے تھے اور ان کے پھر بڑے تمام تذکرے بھرے پڑے ہیں تمام کتابوں کے اندر، آپ پڑھے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ سما سے کلیتاً اجتناب فرماتے تھے۔ بیان کہتے تھے ایک دن آپ کے ایک پیر بھائی کہ یہاں محفل سما تھی اور ان کو بھی دعوت دی گئی، تو وہاں جب یہ گئے شرکت کی، جب کچھ لوگوں نے باجے ساتھ سما کے شروع کر دیے تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں خلاف سنت بات کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ بات خلاف سنت ہے۔ لوگوں نے کہا آپ اپنے بزرگوں کا مسئلہ ترک کر دیا ہے اور سما کے منکر ہو گئے۔ تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کمال کا جواب دیا، فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی بزرگ کسی ٹائم کسی چیز کو کر لیتا ہے یہ دلیل نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے دلیل قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث سے کوئی سند لاؤ، ان باجوں کی ان تماشوں کی تو پھر میں مان لوں گا۔ یہ وہ کام ہے جو خواجہ نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ تذکرہ کیا گیا تو آپ مسکرا دیے، آپ نے کچھ تنبیہ نہیں، آپ غصے نہیں ہوئے جیسے آج کل پیر غصے ہو جاتے، سچی بات کرو نا، مجھ سے ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھ لو بھائی جیسی داڑھی تم نے رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی، مچھ ڈنڈے بن کے پھرتے ہیں، کلین شیف، کہتے ہیں ہم پیر ہیں، ہم سجادے فلان کے، ہم ان کا اگر تھوڑی سی جرات کر کے پوچھ بھی لینا سرکار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ کہتے نہیں چھوڑیں سنت کیا کرنی ہے، جو پیر کہے سنت کو کیا کرنا ہے تو اس پیر کو تم نے کیا کرنا ہے سنیو۔ یہ آپ لوگوں کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو شریعت کا تابع ہوتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ خیر آگے چلیے، تو خواجہ محبوب الہی سے جب ذکر کے مسکرا دیے اور اتنا فرمایا کہ شیخ نصیر الدین کا اتقاء بہت بڑا ہو، یعنی وہ صاحب تک ہم سے بڑا ہوا ہے۔ اب خیر المجالس مرتبہ حمید شاہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے نظریہ سما کے بارے میں انہوں نے اس کے اندر بھی لکھا ہے۔ اب آپ آگے چلیں کہ سما کی شرائط کیا، چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں سما کی شرائط بتا دیتا ہوں۔ جو مشائخ سما کو جائز سمجھتے ہیں، اب یہاں بات آئے گی جس کو ہم نے ڈھول ڈھمکے اور مچھ ڈنڈے قوال غیر شرعی حرکتیں شرکیہ اشعار پھر پڑھنا شروع ہو جاتے، گستاخانہ اشعار پڑھنا شروع کر ہم اس کو قوالی کا نام دے دیتے ہیں، گانوں باجوں کو قوالی کا نام دے دیتے ہیں۔ نہیں، آئیے محفل سما کی شرائط کیا ہے جو مشائخ چشتیہ نے آداب و شرائط مقرر ان کی پابندی نہ کرنے والوں کو سما کا اہل نہیں سمجھا جاتا۔ فوائد الفوائد میں جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں، ان کے متعلق سما کے لیے جو شرائط انہوں نے بیان فرمائی فوائد الفوائد کا، یہ میری لائبریری کے اندر رکھی ہوئی ہے، فوائد الفوائد کے اندر، اس کے اندر جو انہوں نے شرائط بیان کیے فرماتے ہیں، نمبر 1، محفل سما میں عورتیں نہ ہوں، جی جناب،
محفل سما میں عورتیں نہ ہو، تم تو عورتوں سے کھڑے ہو کر مزارات پر پانی چڑھوا رہے ہو، خواجہ کی ہولی منوا رہے ہو، اور بے شرمو کچھ شرم کرو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تم درباروں پر کیا کر رہے ہو؟ عورتوں اور مردوں کو ملا جلا کر تم محفلیں کر رہے ہو، یہ اسلام کی تعلیمات، یہ بزرگان دین کی تعلیمات ہیں۔ اور قوالیاں ہو رہی تو عورتیں بھی ساتھ بیٹھی، مرد بھی ساتھ بیٹھے، بھنگڑے بھی ہو رہے، ناچ بھی ہو رہے، یہ کون سی تعلیمات ہے؟ وہ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ محفل سما میں عورتیں نہ ہوں، فوائد الفواد پڑھیں اپنے بزرگوں کی تعلیم۔ دوسری شرط فرماتے ہیں کہ سنانے والا قوال لڑکا نہ ہو، یعنی بے ریش لڑکا نہ ہو۔ تم کن کو بٹھاتے ہو سننے کے لیے؟ وہ قوال ہے، وہ صاحب شریعت جو ہے نا، شارع علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ باوضو ہے، تصدیق کر لی تم نے، وہ کلام کو سمجھتا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ لیا تم نے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، تیسری شرط فرماتے ہیں کہ مزامیر یعنی باجے وغیرہ نہ ہوں۔ یہ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں مزامیر یعنی باجے وغیرہ نہ ہوں۔ نمبر 4 جو سنا جائے صرف خدا کے لیے سنا جائے۔ نمبر 5 جو کچھ سنا جائے وہ فحش اور فضول باتوں سے پاک ہو، فحش اور فضول باتوں سے پاک ہو۔ یہ انہوں نے 5 شرائط بیان فرمائی۔ آگے چلیے، میں مختصراً کر رہا ہوں، تفصیل پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ، چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں اس کو مزید مختصر کر دیتا ہوں۔ آخر میں آپ کو سلسلہ اہلیہ چشتیہ کے مشہور پیشوا حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم تصنیف اشارات کاملہ کے اندر فرماتے ہیں محفل سما کے بارے میں آپ نے مفصل بحث کی ہے، بزرگان سلف کے حوالے سے سما کے جو آداب تحریر کیے، میں مختصراً میں نے ان کو نوٹ کر لیا تھا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، اب وہ پہلے آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اب خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن لیے۔ فرماتے ہیں نمبر 1، محفل سما میں جو لوگ شریک ہوں وہ باوضو ہوں، جی جناب، وہ باوضو ہوں اور جب تک مجلس میں رہیں باوضو رہیں۔ نمبر 2، محفل سما شارع عام پر نہ ہو اور نہ ایسی جگہ پر ہو جس کی ظاہری صورت سے کراہت محسوس ہو، اور اس جگہ کی کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس کی طرف قلب متوجہ، یعنی وہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی طرف دل متوجہ ہو جائے، بلکہ بالکل سادہ ایک انداز ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مجلس سما کا انعقاد ایسے وقت میں ہونا چاہیے کہ نہ وہ نماز کا وقت ہو، نہ کھانے کا، اور نہ کوئی اور امر مانع و مخل ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو جناب؟ آپ تو ساری رات ڈھول بجواتے رہتے، قوالیاں چلاتے رہے، مزامیر بجتے، گانے باجے چل رہے ہیں، نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، اور نماز کا کہ توجہ دلائے کو نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو وہاں سے نکال دیتے ہو تم لوگ۔ یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ اسلام الگ کھڑا ہوا ہے، تم الگ کھڑے ہوئے ہو، اولیاء اللہ کی تعلیمات الگ کھڑی ہوئی ہیں، اور تمہاری جاہلانہ تعلیمات اور تمہاری جاہلانہ حرکتیں ایک دوسری طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ اپنے بزرگوں کو پڑھ لو اور کچھ حیا کر لو۔ آگے چلو، نمبر 4 فرماتے سما کے منکر کو، اب سما کیا ہوتا تھا؟ وہ عارفانہ کلام ہوتے تھے جو بڑی آجی انکساری کا، ایک بندہ پڑھتا تھا، سب متوجہ ہو کر اس کی طرف سنا کرتے تھے۔ کلام لکھنے والا بھی عارف ہوا کرتا تھا، صاحب علم ہوا کہ کلام پڑھنے والا بھی عارف ہوتا تھا، صاحب علم ہوا کرتا تو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا، اور سننے والے بھی سارے عارف عامل بعمل شریعت کے عمل کرنے والے ہوا کرتے، باوضو ہوا کرتے تھے۔ اور آگے لکھتے ہیں شریک نہ ہونا چاہیے، سما کا منکر کو شریک نہ ہو۔ نمبر 5 فرماتے ہیں مجلس سما کے آغاز سے پہلے ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجیں۔ جناب اب آپ بتائیں، یہ جو آج کل قوالیاں ہو رہی ہیں، ان کو آپ محفل سما کا نام دیتے ہیں؟ جن کے پڑھنے سے پہلے گانے کی طرز کے اوپر ڈھول بجائے جاتے ہیں، مزامیر بجائے جاتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، پھر جا کر کوئی جاہلانہ کلام پڑھ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کو کلام صحیح پڑھ دیتا ہے، ورنہ تو اکثر کلام ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایسے بندے کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے اس کے اوپر بندہ کوئی حملہ کر دے، شرکیہ باتیں اس کے اندر بولی جاتی ہیں، اور کوئی اس کو سمجھتا بھی نہیں، کوئی اس کو روکتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود پڑھیں، پھر وہ کلام شروع کریں۔ اب وہ کیسا کلام ہوگا جو ان چیزوں کے بعد ہوگا؟ 6 فرماتے ہیں مجلس سما میں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا یا لیٹنا جائز نہیں، بلکہ 2 زانوں نماز کے قاعدہ کی طرح بیٹھیں۔ اس کا مطلب ہے وہ کلام کوئی ایسا ہوتا تھا جو مؤدب طریقے سے بیٹھ کر اس کو سنا جاتا۔ یہ کون سا طریقہ؟ یوں لیٹے ہوئے ہیں،
ہیں تکیے لگے ہوئے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں، کرسیوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، دھمال ڈال. یہ کون سا طریقہ ہے سما سننے کا؟ یہ شرائط پڑھے نا بزرگان دین، ان کو کیوں عام نہیں کیا جاتا ہے؟ اب آئیے نمبر 7، سما کے وقت بات چیت اور ہنسی مذاق سے اعتراض لازم ہے. اس طرح کھانسنے کھنکارنے، جمائیاں لینے اور ادھر ادھر دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 8، میں مختصر کر رہا ہوں، شارٹ کروں، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. نمبر 8، قوال تامے اور حریص نہ ہو، یعنی تما نہ رکھتا ہو، لالچ نہ رکھتا ہو، حرص نہ رکھتا ہو، وہ اور باوضو رہے، اور جو کچھ ان کو دیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اس کو احسان سمجھے، طلب نہ کریں. یہاں تو لاکھوں روپے لوٹا دیے جاتے ہیں، جو بھی جتنا گھٹیا کلام گاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، اس کے اوپر لاکھوں آپ لوٹا دیتے ہیں، اور دین کے لیے خرچ کرنے کے پاس ان کو کہو تو ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، صاحبان علم کی خدمت کرتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتی ہے. خیر آگے چلیے. نمبر 9 آپ نے 8 سن لیا. نمبر 9، سما کے وقت سر جھکائے رکھیں، یعنی وہ کلام جو عارفانہ پڑھا جا رہا ہو، جو شرک سے پاک ہو، جو اللہ کی حمد پر ہو، سرکاری نعت پر ہو، عارفانہ کلام وہ پڑھا جا رہا ہو تو سر جھکائے رہیں. اور جو کچھ وہ پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے، جسے اس دور میں تو قوال، آج قوال اس کو پتہ نہیں گویے کو قوال کہہ دیتے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جو کچھ وہ سنانے والا سنا رہا ہے، اس کو سن کر قلب کی رعایتوں میں مشغول رہیں، قلب کی طرف مشغول ہو جائیں. وہ کلام ایسا ہونا چاہیے سر جھکا کر سنیں اور قلب کی طرف مشغول ہو جائیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہیں. نمبر 10، جب اپنے دل میں سما کی عدم حضوری پائیں، یعنی آپ کے اوپر اگر دل میں وہ سما کلام اثر نہیں کر رہا ہے، تو اپنے دل کو سما کی طرف متوجہ کریں، اس کلام کی طرف متوجہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ کریں، اس کی حمد کی طرف متوجہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی طرف متوجہ کریں. یہ نہیں کہ گانوں کی طرز پر بناؤ تو خیال گانے کی طرف چلا جائے، گانے کی طرز پر کلام پڑھا جا رہا ہو تو خیال کسی ناچنے والے کی طرف چلا جائے. ایسا کلام سے دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ گناہ ہوتا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں اسی 10ویں شرائط کے اندر، فرماتے ہیں متوجہ اگر نہ ہو پائیں تو فوراً محفل سے باہر آ جائیں. ایسی حالت میں راگ سننا محض حرام اور ناجائز ہے. ایسی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ جب توجہ ہی نہیں کلام حاصل کر رہا تو پھر راگ سننا محض حرام ہے اور ناجائز ہے. نمبر 11، فرماتے ہیں جب مجلس سے سما برخاست ہو تو پھر سب حاضرین بما قوال، حاضرین ان پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ سورت فاتحہ پڑھیں، سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین و صالحین اور مشائخ سلسلہ کی بارگاہوں میں نظر کریں. جو شخص ان آداب کو ترک کر کے محفل سما میں شریک ہوگا، اس کو نفع کی بجائے نقصان ہوگا. جناب یہ میں نے مختصر نچوڑ ان کا جمع کیا تھا، اور امید ہے میرے دوستوں کو سمجھ میں آ جائے گا کون سی قوالی جائز ہے اور کون سی قوالی ناجائز ہے، کون سا سما جائز ہے، کون سا سما ناجائز ہے. اس کو خلط ملط نہ کریں. وہ سما گانوں مزامیر سے، باجوں سے خالی ہوا کرتا تھا، اس میں بزرگان دین بیٹھتے تھے، اور ایک صالح آدمی جو باشرہ ہوا کرتا تھا، باوضو ہوا کہ باقی سب باوضو ہو کر بیٹھتے تھے. کوئی عارفانہ کلام، اللہ کی حمد پر کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ پڑھا کرتے تھے. یہ نہیں کہ گانے کی طرز پر گانے ہی پڑھے جا رہے ہیں اور انہیں قوالی کا نام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ہمیں مؤدب بنائے، ادب کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. میری دعا ہے اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے معاملات زندگی کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے علم و عمل کو تمام قسم کی زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ فرمائے. آمین.